عامر صاحب، بات تو میں پاکستان کے جو حالیہ چیف جسٹس ہیں اور ممکنہ طور پہ جو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں ان کی بات کرنے جا رہی ہوں، مگر ایسا لگتا ہے کوئی 8th کلاس 9th یا 10th کے بچے ہیں جو آپس میں لڑ پڑے ہیں. یہ کوئی سینئر لوگوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ بچوں کی لڑائی ہے. یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. وہ جو کیا فیمس جملہ ہو گیا تھا کہ گل ود گئی ہے مختاریہ، تو یہاں گل بہت ہی زیادہ بد گئی ہے. اور یہ آپ کے بقول سکول کے بچے نہیں ہیں، یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور باقی جن کو انوالو کیا ہوا ہے 3 کے قریب، انہوں نے چیف جسٹس مستقبل میں بننا ہے. یہ باتیں جو آج کے خط میں کی گئی ہیں، یہ بائی دا وے ہم نے پیر کے روز یہ اس بات کا بتا دیا تھا کہ یہ خط آ رہا ہے. یہ آپ کا تجزیہ تھا، یہ تجزیہ بھی تھا، کچھ جانتے ہوئے ان کی طبیعت کو اور کچھ خبر بھی تھی. تو ہم نے یہ بتا دیا تھا پیر والے دن کہ جناب یہ خط آ رہا ہے. اب یہ خط جو ہے آپ یا میں کوئی عام آدمی لکھ دیتا تو اس پہ ڈیفیمیشن لگ جانی تھی. اب پتہ نہیں جج آپس میں جب اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا. تو یہ بات آگے جائے گی، یہ ختم نہیں ہو رہی. یہ میں انتظار کروں گا کہ اس کی بھی مجھے کبھی امکان ہے کہ جسٹس منیب اختر بھی جواب دیں گے، اور شاید جسٹس منصور علی شاہ بھی اس کا جواب ان کو بھی دینا پڑے گا، کیونکہ جو الزامات ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں، بہت زیادہ سخت جملے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ کا میں جو خط تھا، وہ بڑے ایک قانون کے دائرے میں، تہذیب کے دائرے میں، جس طرح کی ان کی ایک شخصیت ہے اس کے مطابق تھا. انہوں نے بڑا آرگومنٹ اپنا بلڈ کیا تھا، دلائل دیے ہوئے تھے. یہ تو سیدھا چاقو چھریاں چلی ہوئی ہیں. تو خاص طور پہ مطلب جسٹس منیب کے متعلق تو وہ جو کمیٹی میں نہ شامل ہوئے، انہوں نے 11 وجوہات اس کے اندر بیان کی ہیں کہ جی جسٹس منیب کا سینئر ججوں سے رویہ انتہائی سخت تھا. اور پھر جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جی جسٹس نے چھٹیوں کے حوالے سے کہ درخواست گزاروں کی قانونی حق کے خلاف ارجنٹ آئینی مقدمے سننے سے انکار کیا، اور 14 روز کے اندر ان کی سماعت. جی حالانکہ 14 روز پہ ضروری ہے. تو یہ ہمیں بھی بڑی چیف جسٹس صاحب سے بھی، موجودہ سے بھی بڑی شکایت رہی ہے کہ اپنی مرضی کے کیس کئی دفعہ ان کے بھی بڑی پھرتیوں میں لگتے رہے، اور جو نہیں سننے تھے. ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، ابھی بھی وہ اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو پاتی. کئی کیسز ہیں اس طرح کے، الیکشن کی دھاندلی کا کیس ہے، وہ بھی لیٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ پتہ نہیں ہر ایک کی جو ہے نا کہ اہم کیسز کی اپنی ہی ڈیفینیشن ہے. دوسرا پھر انہوں نے جو ایک یہ کہا کہ چارج ان کا بہت زیادہ، کہ خاص طور پہ ایڈاک ججز کے حوالے سے کہ انہوں نے جناب ان کا احترام نہ ایڈاک ججز، سینئر ججز کا احترام نہیں کیا ایڈاک ججز کا. اب یہ ہم نے بھی کوسچن ریز کیا تھا کہ جب آپ ایڈاک کسی سینئر جج کو ایڈاک لگاتے ہیں تو وہ جونیئر ترین بنتا ہے، اس کو آخر میں اناؤنسمنٹ کرتی ہے، آخری کرسی ملتی ہے. تو یہ ان کی شان نہیں ہے کہ سینئر موسٹ جج ہو کے آپ جونیئر موسٹ بنے. تو انہوں نے جونیئر موسٹ بننا پسند کیا. دوسرا ہمیں یہ حکومت نے جب یہ کیا جا رہا تھا تو یہی دلائل دیے تھے کہ ان کو جو پینڈنسی کے جو چھوٹے موٹے کیسز کے لیے رکھا ہوا ہے، اہم کیسز کے لیے سمجھ بھی آتی ہے، کانسٹیٹیوشنل بڑے کیسز جو ہیں ایڈاک کو بہرحال وہ کسی نہ کسی نے ان کو اوبلائز کیا ہوتا ہے، ان پہ احسان کیا ہوتا ہے کہ ان کو یہ دے کے، تو ان کے اوپر یہ وہ ان کی برابری نہیں کی جا سکتی ایک ریگولر جج کے ساتھ جس کی ایک بینیفیشری ہو اس طرح کا. تو یہ سمجھ تو اس کی آتی ہے ہمیں. چوتھا جو ہے انہوں نے جو اپنی ایک تو ان کے متعلق بہت سیریس چارجز بہت سیریس ہیں جسٹس منیب اختر کے حوالے سے، بھی جسٹس منصور صاحب کے متعلق بھی بڑے سخت الفاظ ہیں. ایون جسٹس یایا کے متعلق انہوں نے انکار کر دیا، اور ایک تو مجھے جسٹس امین الدین کو لانا پڑا، وہ چلے گئے تھے، اویلیبل نہیں تھے تو وہ لانا پڑ گیا. اور اپنا قانونی اختیار استعمال کرنے کے میجر قانون نے جو جسٹس منصور علی شاہ کا پوائنٹ تھا کہ آپ کو بے شک انہوں نے یہ دے دیا تھا، مگر جس طریقے سے وہ جتنی جلدی میں ہوا تھا تو آپ ٹائم لے سکتے تھے. اسی دن جو ہے گھنٹوں میں سارا کام ہو گیا، اور کتنی جلدی تھی.
کیونکہ اتنی زیادہ تقریریں تھیں، اتنے زیادہ فیصلے کے اوپر ان کے آبزرویشنز تھیں کہ یہ ڈیموکریسی کے اس سے تشبیہ دی گئی تھی پروسیجر ایکٹ کا اور اس کمیٹی کو ڈیموکریٹائز کرنے کے حوالے سے. تو اب جب یہ کیا گیا کہ بالکل ان کو حق ہے اپنی مرضی کا لگانا. وہ پچھلوں پہ بھی یہی اعتراض کیا جاتا تھا کہ انہوں نے بھی اپنی مرضی کا ایک بینچ فکسنگ کا ایک جو نا ٹیم بنائی ہوئی ہے. تو جب یہ اس کو کرنے کی مبینہ طور پہ کوشش کی جائے گی تو سمجھ آتی ہے. پر بہرحال جو لاسٹلی میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے جو اپنی تعریفیں جج حضرات یا بڑے لوگ جو ہیں اکثر وہ عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، تاریخ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو جج کریں، ان کے متعلق فیصلہ کریں. انہوں نے اپنی ججی کے دوران ہی اپنی جو تعریفیں کی ہوئی ہیں وہ اتنی لمبی لسٹ ہے اور اس میں سے کچھ میں سمجھتا ہوں بڑی ہی سوال آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے جمہوریت کو بحال کرنے کا بھی اپنے آپ کو کریڈٹ دلوا دیا اور انتخابات اعلیٰ قسم کے کروانے کا بھی کریڈٹ لے رہے ہیں. یہ جو پاکستان کے اندر یہ ٹوٹل اس وقت افراتفری ہے، وہ فروری کے الیکشن کے لیٹ ہونے، ایک تو 90 دن کے وہ نام امپلیمنٹ ہونا اور اس کے بعد سے اس الیکشن سے ہی افراتفری چل رہی ہے، ملک میں چل رہی ہے. ساتھ میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے اس جملے پہ بڑا اعتراض کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی بحران ہے. بھئی اگر یہ آئینی بحران نہیں ہے تو پھر آئینی بحران کس سے کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کمیٹی کے بننے سے کیونکہ بینچ فکسنگ کا آگے بینچ فکسنگ کے میجر ایشو ایک آنے ہیں کہ ریویژن والا ایک ہے کوسچن کہ کہیں کوئی لارجر بینک تو نہیں بن جاتا. پھر 63 کے اندر جو بینچ بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں بڑا اعتراض ہے کہ ڈاک جج کو کیوں لگایا گیا ہے، کیسے لگایا گیا ہے. تو اب پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عین اس وقت جب کہ سپریم کورٹ نے اپنی ڈیٹیل ججمنٹ دی امپلیمنٹ کروانے پہ اور وہ امپلیمنٹ کرنے سے انکار ہو گیا تو اس دوران میں یہ بینچ والا معاملہ آ گیا. تو آئینی بحران تو ہے، اس کی وجہ سے ایک مسئلہ تو ہے. اور یہ کہنا کہ اس وقت آئینی بحران نہیں ہے ملک میں کہ جبکہ پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری ورسز الیکشن کمیشن ہو گیا ہے تو یہ پتہ نہیں، یہ تو آنکھوں پہ پٹی باندھنے والی بات ہے اپنے. تو ٹھیک ہے، ابھی کچھ دیر میں ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن عامر صاحب یہ جو خط آپ بتا رہے ہیں اور اس کے اندر جو 11 وجوہات انہوں نے ترتیب دی ہیں اس میں میرے لیے جو بڑی عجیب و غریب سی ایک چیز تھی جس کو میں نے پڑھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی جسٹس منیب جو ہیں ان سے پرابلم یہ بھی ہے کہ وہ محض 11 بجے تک کام کرتے ہیں اور 11 بجے کام کرنے کے بعد وہ صرف جو ہے وہ عبوری حکم جاری کر دیتے ہیں. یہ خط میں لکھنے والی بات ہے، آپ ان کو چیمبر میں بلائیں، ان سے بات کریں. بڑے ہی سنجیدہ الزامات ہیں، بہت سخت الزامات ہیں کہ لگتا ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہے ایک کے کانڈکٹ کا. ہم نے بھی ٹی وی کے اوپر ٹرانسمیشن لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو مور اور لیس اندازہ ہے کہ کس کا رویہ کس طرح درست تھا یا نہیں تھا. تو یہ چیف جسٹس صاحب کیے، مگر یہ کہہ دینا کہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جسٹس منیب جس طرح ایک تو اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کرتے اور دو تین چارجز بڑی سخت ہیں. ایک یہ کہ وہ جو ہے 11 بجے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور جلدی سے فارغ کر دیتے ہیں گھر جانے کی جس طرح ان کو جلدی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے کہ پوری وہ دے کے اس کے بعد لٹکایا نہیں، کیس کو لٹکا دیا جاتا ہے، اس کی سماعت نہیں ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے الزامات تو بے تحاشا جو ہیں کسی پہ بھی لگ سکتے ہیں. جس صاحب پہ اوپر بھی بڑے لوگ کافی قسم کے سوال کرتے ہیں. تو یہ اب پتہ نہیں، یہ جو ہے مجھے ڈر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے اندر جو ہے ججز نے 5-6 سال پرانی بات ہے ایک پریس کانفرنس کی تھی اپنے سٹنگ چیف جسٹس کی طرف. تو آج ہمارے کولیگ نے اشارہ بھی دیا ہوا ہے، پتہ نہیں ان کی خبر ہے یا وہ یہ کہہ رہے ہیں، مگر یہ انڈیا میں ہوا ہے کہ انہوں نے اس چیف جسٹس کے متعلق کی اور وہ ویسے الحمدللہ ایگزیکٹلی وہی چیف جسٹس انہوں نے جو ہے مودی صاحب کی گورنمنٹ کو یہ رام مندر کیس کے اندر بھی بینیفٹ دیا، ان کے وزیر امت شاہ کو بھی بچایا اور بھی بینچ فکسنگ کے الزامات تھے اور بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ راجیہ سبھا ان کی جو سینٹ ہے اس کے ممبر بن گئے. اچھا سو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تصویریں شاید دکھا رہے ہیں کہ یہ وہاں بھی یہاں بھی کوئی صورتحال ایسی تو نہیں جو آپ نے بتائی. میں بھی ذکر کیا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں بھی پریس کانفرنس کریں کیونکہ یہ معاملات جو ہیں آپ دیکھیں ایک طرف ویسے ہی سیاسی عدم استحکام ہے ملک میں جس کی وجہ سے معیشت وہ ہے، تو اس کے اندر ہم امید کرتے ہیں کہ تمام نگاہیں جو جاتی ہیں تو چلو پولیٹیشنوں سے صحافیوں سے تو شکایتیں رہتی ہیں،
ججوں کا جو ہے ان کا کانڈکٹ وہ بڑا اہم، تمام لوگوں کی نظریں پھر ججز کے اوپر ہوتی ہیں کہ یہ جج حضرات جو ہیں یہ ملک کو اس بحران میں سے نکالیں گے. ان سے ہم امید کرتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں اس سینیورٹی کے اندر ایک بڑا ایک مدبرانہ ان کا رویہ ہونا چاہیے. مگر جب یہ خط آتے ہیں جس طرح آپ نے کہا بچے بھی اس طرح کے خط نہیں لکھتے کہ جو جس طرح کیا جا رہا ہے. اور ابھی یہ نہیں پتا کہ لاسٹ آف دا سیریز ہے کہ آگے، اور اس کے مجھے شک ہے کہ اس کے اندر جو ہے جس طرح کے الزامات جس طرح ہم نے خاص طور پہ جسٹس منیب کے اوپر لگائے گئے ہیں تو ان کو جواب تو دینا پڑے گا. تو یہ بس اب یہ چل رہا ہے اور ہم یہ امید کر رہے تھے کہ ابھی جو ہے ان کی پتہ نہیں اب یہ پھر شک کرتا ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ انہوں نے جانا ہی نہیں ہے، ورنہ انسان جس کے 1 مہینہ رہ گیا وہ باقی وہ کہتا ہے کہ اپنی لیگیسی اپنی میراث کے لیے ذرا زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں. مگر یہ جسٹس فائز عیسیٰ کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ بھی تو کہہ دیا عامر صاحب کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے مجھ سے سوال پوچھنے کا کہ میں کس جج کو لا رہا ہوں اور کون جا رہا ہے.